إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواہ ابن حبان. برادران اسلام، نوجوان، بزرگان دین، پردہ نشین اسلامی خواتین، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات فانی میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں جن کا شمار کرنا ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. انہی مخلوقات میں سے صرف دو مخلوق یعنی جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کے لیے زندگی کا کوئی خاص زمانہ یا سال کا کوئی خاص مہینہ یا ہفتے کا کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات متعین نہیں ہے کہ بس اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور باقی زمانہ عبادت سے غفلت میں گزار دیا جائے، بلکہ جب انسان کی پیدائش کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے
تو بلوغت کی عمر سے لے کر زندگی کی آخری دم تک اسے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اور کامیاب انسان بھی وہی ہے جو عبادت ہی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد تصور کرے، ورنہ وہ انسان جو اللہ کی عبادت سے غافل رہے اور دنیا کی ہر آسائش و آرام دہ چیزوں کو اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے مہیا کرنے کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا لے تو وہ انسان قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ایک تو مسلمانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہے، اور اس پر ستم یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھا رکھی ہے کہ سال میں 2 یا 3 بار راتوں کو جاگ کر خوب عبادت کر لی جائے، یا 2-4 دنوں کا روزہ رکھ لیے جائیں تو صرف یہی عبادت انسان کی نجات اور اس کی دنیاوی و اخروی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے کسی ایک دن کو خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم۔ راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دنوں میں سے صرف جمعہ کا دن روزہ کے لیے خاص مت کرو۔ ہاں اگر جمعہ کا دن ان دنوں میں آ جائے جن میں سے تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو تو اس میں روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا درست ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے کی اجازت دے دیتے، کیونکہ جمعہ کا دن ہفتہ کی تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے منع کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سال میں 2-4 راتوں کو عبادت کے لیے خاص کرنا اور باقی ایام عبادت سے غفلت میں گزار دینا یہ درست نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کی راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا، اور سب سے بہترین زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ حمد و ثنا کی بات آپ لوگ یہ بات اچھی طرح سے جان لیجئے کہ سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برے کام وہ ہیں جو شریعت میں نیا ایجاد کیا جائے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس مختصر تمہید کے پیش نظر آج کی اس مبارک خطبہ جمعہ کے اندر میرا موضوع سخن ہے ماہ شعبان کی فضیلت۔ ماہ شعبان یہ اسلامی ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے، جو حرمت والا مہینہ یعنی ماہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آتا ہے۔ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان المبارک کو چھوڑ کر باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ تاہم یہ بات درست نہیں ہے کہ شعبان کا مہینہ ان 4 مہینوں میں شمار کیے جائیں جو حرمت والے کہلاتے ہیں اور جن میں جنگ و جدال حرام ہو جاتا ہے۔ اس پورے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاص عبادت کا اہتمام کیا ہے وہ ہے روزہ، اور اس کا اہتمام پورے مہینے میں کیا ہے، کسی ایک دن کو اس کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اس مہینے میں سے کسی ایک دن کی روزے کی کوئی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں چھوڑتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھتے۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الشہر اکثر صیام منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزے رکھتے تھے سوائے چند ایام کے، بلکہ آپ اس مہینے کے پورے دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ جبکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فی الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، لہذا ہم سب کے لیے مناسب و ضروری ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ لیکن جو شخص روزے رکھنے کا عادی نہ ہو تو وہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان میں روزے رکھتے ہوئے وہ تھک جائے یا اکتاہٹ کا شکار ہو جائے اور رمضان المبارک کے روزوں کو اچھے طریقے سے ادا نہ کر سکے، کاہلی اور سستی کا شکار ہو جائے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان گزر جائے تو تم روزہ مت رکھو۔ اور ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی حکمت کے بارے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ ماہ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عن بین رجب و رمضان،
کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان کے روزے سے غفلت میں رہتے ہیں۔ وَهُوَ الشَّهْرُ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس مہینے میں نام اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میری اعمال روزے کی حالت میں اوپر کو اٹھائے جائیں۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت جاننے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اس ماہ کی 15ویں رات کی کیا اہمیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن 2-4 راتوں کی خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے اور ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اور اس میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات بھی ہے جسے شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شب برات منانے والے لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے۔ ان کی دلیل یہ آیات مبارکہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو بابرکت رات میں اتارا ہے اور یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بابرکت رات کا ذکر آیا ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے اور جس میں رونما ہونے والے واقعات و حادثات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس رات سے کون سی رات مراد ہے۔ اگر ہم اپنی منشا کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی بجائے خود قرآن مجید میں ہی اس کی تفسیر تلاش کریں تو ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سورۃ القدر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یعنی بابرکت رات سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور اس میں انسان کی زندگی، موت، رزق اور دیگر تمام حادثات و واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور بابرکت رات کی یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، امام قتادہ، حسن، مجاہد وغیرہم رحمہم اللہ نے بھی کی ہے، اور اسی تفسیر کو جمہور مفسرین نے درست قرار دیا ہے۔ اب آئیے ماہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں صحیح احادیث سنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات میں اپنی پوری مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ جبکہ دوسری روایت میں اس کے الفاظ یوں بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان، بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات میں اپنے بندوں پر نظر کرم ڈالتا ہے، فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین، پھر مومنوں کی مغفرت کر دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے، وَيَدْعُو أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدْعُوهُ، اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کو کینہ سے صاف کر دیں۔
یہی وہ حدیث ہیں جو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی بھی احادیث شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں اور جنہیں اخبارات اور محفلوں کی زینت بنائی جاتی ہیں، وہ سب کی سب من گھڑت، ضعیف موضوع اور خرافات سے بھری ہوئی باتیں ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسی خرافات سے پاک و صاف ہے۔ عزیزان گرامی، شب برات کی نسبت سے جو من گھڑت اور خرافات احادیث بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے چند احادیث میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری حدیث بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پیچھے گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ بقیع میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے شک ہوا کہ شاید آپ اپنی کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من شعر غنم کلب، بے شک اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جتنے بنو کلب کے بکریوں کے بال ہیں۔ دیگر ائمہ کرام کے علاوہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، جبکہ انہوں نے امام بخاری سے نقل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ واضح رہے کہ قصہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیع میں جانا اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور صحیح مسلم میں تمام واقعہ موجود ہے، لیکن اس حدیث کے اندر شعبان کی 15ویں رات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تیسری حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلتها وصوموا یومها، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس میں قیام کیا کرو اور اس کے اگلے روز کا روزہ رکھو، فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کی شام ہی سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پھر کہتا ہے، الا مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، الا مسترزق فارزقہ، کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اسے روزی دے دوں، الا مبتلا فعافیہ، کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اسے عافیت دے دوں، الا سائل فاعطیہ، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، عطا کر دوں، الا کذا حتی یطلع الفجر، کیا کوئی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ یہ حدیث بھی جھوٹی اور من گھڑت ہے۔ اس کے مقابلے میں صحیح احادیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کے پکار کا جواب دوں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ مسلم کی روایت میں ہے فلا یزال کذالک حتی یضیء الفجر، اسی طرح بدستور جاری رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے۔ اس صحیح حدیث کے مطابق یہ فضیلت ہر رات کو نصیب ہو سکتی ہے، لہذا اسے شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ خاص کرنا یقیناً غلط اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ چوتھی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات میں 14 رکعات پڑھی، پھر چند سورتوں کی تلاوت فرمائی اور کہا جو شخص اس طرح کرے گا جیسا کہ میں نے کیا ہے تو اسے 20 مقبول حجوں اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ اس حدیث کو الموضوعات میں ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کی سند انتہائی تاریک ہے۔ پانچویں حدیث الصلاۃ الالفیہ، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں 100 رکعات اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اس کی ہر حاجت کو پوری کر فرما دے گا۔ اگر وہ لوح محفوظ میں بدبخت لکھا گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر نیک بخت لکھ دے گا اور اس کے آئندہ 1 سال کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ اس حدیث کو الموضوعات میں ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث بلا شک و شبہ ضعیف اور موضوع ہے اور اس کے زیادہ تر راوی مجہول ہیں اور ان میں سے اکثر راوی بالاتفاق ضعیف ہیں، اور ایسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونا ناممکن ہے۔ اور ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جب شعبان کی یہ 15ویں رات آتی ہے تو یہ نمازوں کو ادا کرتے ہیں، پھر جب رات چھوٹی ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں اور ان کی فجر کی نماز فوت ہو جاتی ہے، جبکہ بعض جاہل ائمہ مساجد نے اس نماز کو اور اسی طرح صلاۃ الرغائب کو لوگوں کو جمع کرنے اور کسی منصب تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہ سب کے سب حقیقت اور حق سے بہت دور ہیں۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نماز کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں وارد ہوئی ہیں سب کے سب ضعیف اور موضوع ہیں۔ نیز ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت نماز پہلی مرتبہ 448 ہجری میں بیت المقدس میں ایجاد کی گئی، جب بعض آگ کے پجاری لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ جب یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے سامنے آگ جلا لیتے تھے، اس سے مسلمانوں کو بھی راضی کر لیا کرتے تھے اور اپنے باطل عقائد پر عمل کرتے تھے، اور انہی لوگوں نے الصلاۃ الالفیہ کو ایجاد کیا ہے۔ چنانچہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو یہ لوگ اس نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے سامنے آگ کو روشن کرتے ہیں تاکہ زیادہ دیر تک آگ کے سامنے تعظیماً کھڑے ہو سکیں، اور اس آگ کی آڑ میں بہت سی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جبکہ اس دور کے اولیاء اللہ کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں زمین کے اندر دھسا دیا جائے، چنانچہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں چلے جاتے تھے۔ نہایت دکھ اور افسوس کی بات ہے
کہ وہ نماز جو آگ کے پجاریوں نے ایجاد کی اور اس کے متعلق جھوٹی اور من گھڑت حدیثیں روایت کی، آج مسلمان اسی نماز کو شعبان کی 15ویں رات میں خصوصی طور پر ادا کرتا ہے، اور بڑے زور و شور سے جھوٹی اور من گھڑت احادیثوں کو ممبر و محراب سے بیان کیے جاتے ہیں یا قلم و قرطاس کے ذریعے سے ان کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار، کہ تم لوگ مجھ پر جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا تو وہ یقیناً جہنم میں جائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث گڑھنے سے سختی سے منع فرمایا، ارشاد ہے من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا من یقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی میری طرف ایسی بات منسوب کرے جس کو میں نے نہیں کیا تو یقیناً وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی زبان اسی وقت کھولے جب اسے صحیح علم ہو، ورنہ پھر ہر مسائل کے اندر خاموشی اختیار کرے۔ برادران اسلام، اب سوال یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں جو صحیح احادیث روایت ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں اپنی پوری مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ باقی ساری مخلوق کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں غور کیجیے، کیا اس میں کسی محفل کے زمانے کا ذکر کیا گیا ہے یا کسی خاص عبادت کا، یا اس حدیث کے اندر آتش اور چراغا بازی کرنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس سوال کا درست جواب ہر وہ شخص دے سکتا ہے جو من گھڑت اور خرافات روایات پر اعتماد کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری شریعت پر ایمان رکھتا ہو۔ چنانچہ اگر بنظر انصاف اس حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نہ کسی محفل کے زمانے کا ذکر کیا ہے، نہ کسی خاص عبادت کی، اور نہ چراغاں کی بات کی گئی ہے اور نہ آتش بازی کی، بلکہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عام مغفرت، جس کا مستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے شخص کو قرار دیا ہے جس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو اور جس کے دل کے اندر مسلمان کے متعلق ذاتی دشمنی کی بنا پر بغض و حسد اور کینہ کپٹ نہ ہو۔ لہذا اس رات کو ہونے والی عام مغفرت کا مستحق بننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر انسان اپنا عقیدہ درست کرے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھے، حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو تصور کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ رب العزت ہی پر بھروسہ رکھے، اپنی تمام تر امیدوں کا مرکز درباروں اور مزاروں کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو داتا غوث اعظم دستگیر تصور کرے اور اللہ رب العزت ہی کو ہر حال میں مدد کے لیے پکارتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے متعلق اپنا دل صاف رکھے اور کسی سے حسد بغض و کینہ کپٹ نہ رکھے، یہی انسان کی نجات کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اور رہی بات چراغا اور آتش بازی کرنے کی، تو یہ تو صرف فضول خرچی ہے جس سے ہمارے دین کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے، بلکہ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ مگر نہایت افسوس کی بات ہے کہ
آج بہت سارے لوگ شعبان کی 15ویں رات کو خصوصی طور پر مناتے ہیں، شب برات کے نام سے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جبکہ یہ نام دینا ہی غلط ہے۔ اسی طرح اس محفلوں کے اندر کھلے عام جھوٹی اور من گھڑت حدیثوں کو بیان کی جاتی ہیں۔ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو بہت سارے لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، اپنے عزیزوں، یاروں، دوست، احباب اور قریبی رشتہ داروں کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر فاتحہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح کپڑوں اور پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں، ان کے قبروں پر چراغاں اور نہ جانے بے شمار خرافات کو انجام دیتے ہیں۔ ایک طرح تو امید رکھتے ہیں کہ اس رات کو اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے گا، اور دوسری طرف کھلے عام شرک جیسے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ کیا اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے گا؟ ہرگز نہیں۔ کوئی شخص یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ جب آپ نے یہ ثابت کر ہی دیا ہے کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، تو پھر اس میں خصوصی طور پر عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم ہر میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ نیز یہ دیکھیں کہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عبادات کو انجام دیے ہیں۔ جب ہم احادیث اور سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں خصوصی طور پر کوئی عبادت نہیں کیا، اور خصوصی طور پر اس رات کو نہیں منایا، اور نہ ہی صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دلائی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی عبادت کی فضیلت میں جتنے بھی احادیث بیان کیے جاتے ہیں، سب کے سب جھوٹی اور من گھڑت ہیں۔ پھر غور طلب بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت اس رات کے بارے میں بیان فرمائی، تو یہ فضیلت صرف شعبان کی 15ویں رات کو خاص نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت ہر سوموار یعنی پیر اور جمعرات کو بھی خاص ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے سارے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھول دیے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِعَبْدٍ لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، پھر اللہ رب العزت ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سوائے اس آدمی کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان بغض و عداوت ہو۔ یہاں تک کہ 3 مرتبہ کہا جاتا ہے انذروا هذين حتى يصطلحا، انذروا هذين حتى يصطلحا، انذروا هذين حتى يصطلحا، ان دونوں کو موقع دو، ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ اپنے درمیان صلح کرا لیں۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو ماہ شعبان کے اندر بے شمار بدعات و خرافات سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین تو ہم سب کے اعمال کو منظور و مقبول فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے ہیں جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو جگہ عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ ولنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم رؤوف رحیم۔